اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین دنیا چینل دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت عثمان بن عوف رضی اللہ عنہ آپ اسلام کے تیسرے خلیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، جامع القرآن، عشرہ مبشرہ صحابی، اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے تھے۔ آپ پیکر حیا و ثقافت میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کو ذو النورین کہا جاتا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں پہلے حضرت رقیہ اور ان کی وفات کے بعد حضرت کلثوم آپ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت کلثوم کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتیں تو انہیں یکے بعد عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے بے مثال سخاوت کی وجہ سے آپ غنی کلائے۔ حضرت عمر نے اپنی شہادت سے پہلے خلافت کے لیے 6 نام دیے۔ ان میں سے مشورے سے حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا گیا۔ آپ کی خلافت کا دور تقریباً 12 سال تھا۔ اس دور میں بھی اسلامی فتوحات جاری رہیں، مسلمانوں کی بڑی فوج بنائی گئی اور مسجد الحرام اور مسجد النبوی کی توسیع کا کام ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا، کیا میں اس آدمی کی حیا نہ کروں جس کی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ صحیح مسلم 6209۔ آپ جب اسلام لائے تو آپ کے چاچا نے نئے دین کو اپنانے سے منع کیا، اور جب آپ نے انکار کیا تو ڈرایا دھمکایا، پھر چٹائی میں لپٹا کر مارا پیٹا، لیکن آپ کسی بھی صورت اسلام چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ پھر رسی سے باندھا، پھر مارنا شروع کیا، لہو لہان کر دیا، لیکن آپ نے کہا، چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میں بتوں کی عبادت ہرگز نہیں کروں گا۔ چچا نے جب یہ دیکھا تو ہار مان کر چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ حضرت عثمان ملک شام سے تجارتی قافلہ لے کر مدینہ پہنچے۔ اس وقت مدینہ میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ جب مدینہ کے تاجروں کو پتہ چلا تو وہ دوڑے دوڑے حضرت عثمان کے دروازے پر آئے تاکہ وہ آپ سے غلہ خرید کر منہ مانگے داموں بیچ سکیں۔ دروازے پر دستک دی، حضرت عثمان مسکراتے ہوئے آئے، دروازہ کھولا۔ تاجروں نے کہا، آپ کا تجارتی قافلہ آیا ہے، اس میں کھانے پینے کا سامان بھی ہے، ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا، ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ۔ تاجر بولے، ہم آپ کو 10 کے 12 دیں گے۔ آپ نے فرمایا، یہ تو کم ہیں، اور بڑھاؤ۔ تاجر بولے، چلو 10 کے 14 لے لیں۔ آپ نے فرمایا، اور بڑھاؤ۔ کہا، 10 کے 15 لے لیں۔ آپ نے کہا، اگر سارا سامان خریدنا ہے تو کچھ اور بڑھاؤ۔ تاجر بولے، شاید مدینے میں کوئی اور تاجر ہو جو ہم سے بھی زیادہ منافع دے رہا ہے۔ ایک پر 10 یعنی 10 پر 100، پھر کیوں نہ میں اس کے ہاتھ پر سب بیچ ڈالوں۔ تاجروں نے حیرت سے پوچھا، وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تم نہیں جانتے، وہ اللہ ہے۔ یہ کہہ کر اپنا سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ لوگ دعائیں دینے لگے۔ اس رات عبداللہ بن عباس نے ایک خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار تھے، جسم مبارک پر نور کا لباس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں معلوم ہو رہے تھے۔ ابن عباس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی زیارت اور آپ کی زبان مبارک سے کچھ سننا چاہتا تھا، لیکن آپ جلدی میں ہیں، شاید کہیں پہنچنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے ابن عباس، آج عثمان نے جو صدقہ دیا ہے اللہ نے اسے قبول فرما لیا ہے اور جنت میں ایک حور سے شادی کر دی ہے۔ ہم آج اسی دعوت میں جا رہے ہیں۔ عثمان بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ ان کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی تھیں اور وہ بیمار تھیں۔ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا بدر میں شریک ہونے والے کسی شخص کو، اور اتنا ہی حصہ بھی ملے گا۔ صحیح بخاری 3130۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں ٹیک لگائے
بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے پاس جو لکڑی تھی اس کی نوک کو پانی اور مٹی کے درمیان مار رہے تھے کہ ایک شخص نے باغ کا دروازہ کھولنے کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو اور اس آنے والے کو جنت کی خوشخبری سنا۔ ابو موسیٰ نے کہا وہ ابو بکر تھے، میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ پھر ایک اور شخص نے دروازہ کھولنے کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو اور اسے بھی جنت کی بشارت دو۔ میں گیا تو وہ حضرت عمر تھے، میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ اس کے بعد ایک اور شخص نے دروازہ کھولنے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا دروازہ کھولو اور انہیں جنت کی خوشخبری دے دو، یعنی ایک آزمائش کے ساتھ جو ان پر آئے گی، جنت کی بشارت دے دو۔ میں گیا تو وہ حضرت عثمان بن عوف تھے، میں نے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی خوشخبری دی اور آپ نے جو کچھ فرمایا تھا انہیں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، صبر عطا فرمانا اور اللہ ہی ہے جس سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ صحیح بخاری 6212۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ بھیجا اور بیعت الرضوان عثمان کے مکہ جانے کے بعد ہوئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اسے اپنے دوسرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ ترمذی 3706۔ حضرت شامہ بن خزاں قشیری سے منقول ہے کہ میں اس وقت حضرت عثمان کے گھر کے پاس موجود تھا جب حضرت عثمان نے دیوار کے اوپر سے محاصرہ کرنے والے باغیوں پر جھانکا اور فرمانے لگے میں تم سے اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو خواں روما کے سوا وہاں میٹھا پانی نہیں تھا؟ آپ نے فرمایا کوئی شخص خواں روما خرید کر اپنا ڈول بھی دوسرے مسلمانوں کے ڈولوں کے برابر قرار دے گا تو اسے اللہ تعالیٰ جنت میں اس سے بہتر عطا فرمائیں گے۔ میں نے اپنا خالص مال سے وہ کنواں خریدا اور میں نے اس میں اپنا ڈول کو عام مسلمانوں کے ڈولوں کے برابر ہی سمجھا، جبکہ آج تم نے مجھے اس سے پانی پینے سے روک رکھا ہے، حتیٰ کہ میں سمندری پانی جیسا نمکین پانی پیتا ہوں۔ حاضرین نے کہا ہاں اللہ کی قسم یہ بات صحیح ہے۔ حضرت سلمان نے فرمایا میں تم سے اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے غزوہ تبوک والے لشکر اپنے مال سے تیار کیا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہاں۔ پھر فرمایا میں تم سے اللہ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ مسجد نبوی نمازیوں کے لیے تنگ ہو گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فلاں خاندان کا احاطہ خرید کر مسجد میں اضافہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اس سے بہتر دے گا۔ میں نے اپنا خالص مال سے وہ احاطہ خریدا اور مسجد میں اضافہ کیا، آج تم نے مجھے اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے روک رکھا ہے۔ حاضرین نے کہا اللہ کی قسم آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تم سے اللہ کی قسم اور اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے پہاڑ پر تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر و عمر اور میں بھی تھا۔ پہاڑ میں حرکت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا پاؤں مارا اور فرمایا اے پہاڑ سکون سے رہ، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ حاضرین نے کہا اللہ کی قسم سچ ہے۔ آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا رب کعبہ کی قسم ان لوگوں میرے مخالفین نے میرے حق میں گواہی دے دی، انہوں نے میرے حق میں گواہی دے دی کہ میں شہید ہوں۔ نسائی 3638۔ آپ کو 18 ذوالحج کو اس وقت شہید کر دیا جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے اس چینل دین دنیا کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں
تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔